کلاس کی تاخیر پہ تھوڑا معذرت خواہ ہوں کہ ہم کچھ لیٹ ہو گئے۔ 235 آیات پاک تک ہم پہنچے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ قرآن مجید اس مقام پہ طلاق کے مسائل کو بیان کر رہا ہے۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عدت کے مسائل کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی آپ کے سامنے میں بیان کرتا چلوں، وہ آپ کے نالج کے حوالے سے مفید ترین مسئلہ ہوگا۔ وہ ہے، ایک تو اس آیت پاک میں ہے کہ بھی خاوند اگر دنیا سے چلا جائے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن زندگی میں واقعات بھی، حادثات بھی اور یہ لمحات بھی آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے گزر جاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ اس مقام پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر خاوند گم ہو جائے تو، یعنی اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے کہ پتہ نہ چل رہا ہو کہ خاوند زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے، تو اس صورت میں مختلف فقہاء نے تو مدت بہت زیادہ بتائی ہے، لیکن تمام فقہاء جو ہیں دور جدید کے، وہ امام مالک کی فتوے پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، اور امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ ہے کہ 4 سال خاتون جو ہیں وہ انتظار کریں اور اس کے بعد وہ عدالت میں جائیں۔ عدالت جو ہے وہ پھر اپنے لیول پہ تحقیقات کرائے گی، اور پورے طریقے سے تحقیقات کرانے کے بعد یقینی بات ہے کہ 4 سال انتظار اور پھر تحقیقات، 4 سال بھی یقینی بات ہے کہ وہ اس میں یقیناً تلاش کے لیے پرچہ بھی کٹے گا، وہ گھرانہ جو ہے وہ پولیس کے پاس بھی جائے گا اور پوری طرح سرچ بھی کرے گا مختلف انداز سے، لیکن فائنل جو ہے وہ عدالت میں خاتون جائیں گی یا ان کے جو احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ جائیں گے، تو عدالت پھر اپنی بنیاد پر سرچ کروائے گی، انویسٹیگیٹ کروائے گی۔ پھر اس کے بعد جب عدالت فیصلہ دے گی، یعنی نکاح کے ختم ہونے کا اور خاوند کی وفات کا، تو اس صورت میں پھر 4 ماہ 10 دن عورت کو عدت جو ہے وہ کاٹنا ہوگی۔ اب یہ ہے کہ ایک ماحول ایسا ہے یا حالات ایسے ہیں، تو اس صورت میں عورت سوچتی ہے کہ 4 سال تک ایک چیز کا انتظار کیسے کیا جائے، یعنی مشکل ہو جاتا ہے زندگی کا ایک دن بھی گزارنا بغیر کسی سلسلے کے۔ تو اب یہ ہے کہ یعنی مسنگ ہونے میں، جیسے کوئی شخص جنگ و جدل میں چلا گیا یا اس طرح کا کوئی حادثہ ہوا، یا کوئی ایسے سفر پہ تھا کہ پتہ چلا کہ وہ بس ختم ہو گئی اور مسافر نہیں ملے، اس طرح کے حادثات میں، تو اب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ بغیر خاوند کے اتنے سال کیسے گزارا کرے۔ اس کے لیے پھر جو ہے وہ ایک رخ یہ ہے کہ وہ، اگر کہا جاتا ہے خاوند 2 سال تک نان و نفقہ نہ دے تو فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ فسخ نکاح سے مراد کیا ہے کہ عورت عدالت میں چلی جائے گی اور کہے گی کہ بھئی اس صورت میں مجھے جو ہے میرا تو یعنی گزارا نہیں ہو رہا، اور خاوند بھی نہیں ہے اور نان و نفقہ بھی نہیں ہے جو خاوند پہ لازم ہے، تو اس صورت میں بھی عدالت فسخ نکاح جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اور ویسے ایک جو چیز ہے، صورت ہے، مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں ایک تنہا خاتون کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، جب اگر اولاد خدا نخواستہ نہ ہو یا کوئی معاونت کرنے والا نہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو عزت و حرمت کو بھی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے،
عورت کی، اس کے وقار کو دھچکا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کی ذات پہ الزامات لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ اس صورت میں کہ میری جان کو، میرے مال کو یا میری عزت و حرمت کو خطرہ ہے، اس صورت میں وہ عدالت میں جا سکتی ہے۔ عدالت حالات دیکھتے ہوئے یا تو اسے سیکیور کرے گی، اس کو حفاظت دے گی، یا پھر یہ ہے کہ عدالت سچویشن کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس صورت میں یعنی خاوند کے گم ہو جانے کی صورت میں یہ صورتیں ہیں، اس میں عورت جو ہے وہ اپنی عزت و حرمت کے مطابق فیصلہ کر لے، نان و نفقہ کے مطابق فیصلہ کر لے، یا پھر انتظار کر لے۔ یعنی ان سب کے بعد یقینی بات ہے کہ عورت کو 4 ماہ 10 دن کی عدت جو ہے وہ بیٹھنا ہوگی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ اور آگے جو ہے قرآن مجید جہاں طلاق کی بات کر رہا ہے وہاں پہ مہر کی بات، حق مہر کی بات بھی کر رہا ہے، اور وہ قرآن مجید کی ہم 236 آیت پاک پڑھتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، یعنی نہیں ہے گناہ تم پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ مواخذہ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے اس بات پہ، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دیتے ہو عورتوں کو۔ یعنی طلاق کا مطلب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ گرہ کھول دینا، آزاد کر دینا، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو تعلق کی گرہ ہوتی ہے آپ اسے کھول دیتے ہیں۔ یہ بالکل زندگی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اسے کسی وقت بھی یعنی اگر وہ نہ چل سکے تو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دیتے ہو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، ما لم تمسوہن، ما لم تمسوہن کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نہیں چھوا انہیں، لم تمسو نہیں چھوا، نہیں مس کیا، ہن انہیں، تمسو مس کرنے کے معنی میں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہیں ہم بستر ہوئے۔ قرآن مجید نے بڑے احترام کا لفظ جو ہے وہ بولا ہے، اور بڑا خوبصورت لفظ بولا ہے، یعنی تم نے انہیں مس نہیں کیا، تم نے انہیں ٹچ نہیں کیا۔ تو او تفریدو لہن فریدہ، اور نہ ہی تم نے مقرر کیا ہے لہن ان کے لیے فریدہ، حق مہر۔ یہاں پہ فریدہ کا مطلب حق مہر ہے، یعنی جسمانی تعلق بھی نہیں ہوا اور تم نے کوئی حق مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ تو کیا کرنا ہے پھر قرآن کہتا ہے متعوہن، پھر انہیں تھوڑا فائدہ دو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تمہارے دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی گھر والی کی، لیکن نکاح ہوا ہے، تمہارا دونوں کا نکاح ہوا ہے، آپ دونوں کا نکاح ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے حق مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں متعوہن، بھئی تم جو تھوڑا بہت خدمت کرنا چاہو تو کر سکتے۔ اب کیا ہے وہ، تم سوٹ دے سکتے ہو، تم کوئی گفٹ دے سکتے ہو، یعنی تمہارا تعلق نہیں بنا تو کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر چلنا ہے تو پھر جھگڑا کیسا، اور اگر نہیں چلنا تو پھر جھگڑا کیسا، یعنی ان دونوں میں جب ارادہ کر لیا ہے چلنے کا تو پھر جھگڑنا کیسا، اور جب ارادہ کر لیا ہے جدا ہونے کا تو پھر جھگڑا کیسا۔ ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، جب آپ کنفیوزڈ ہو تب جھگڑے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جھگڑے جو ہیں وہ دراصل کنفیوزڈ پرسنالٹیز کے درمیان ہوتے ہیں، جہاں پہ دونوں یا کوئی ایک کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، ایک امیر شخص ہے، وسعت والا ہے، تو اس کی طاقت کے مطابق جو ہے وہ یقینی بات ہے عورت کو دے گا، اور اگر ایک تنگ دست ہے، کم حیثیت رکھتا ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، لیکن متاعا بالمعروف، جو بھی دیا جائے وہ دراصل باوقار انداز سے ہو،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ رشتہ رہے تو انسان کہے میں کچھ دے سکتا ہوں، رشتہ نہ رہے تو کہے کہ بس ختم، یعنی یوں نہیں ہے۔ یعنی رشتہ رہے تو بھی انتقام نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، نہ رہے تو بھی دشمنی نہیں ہے، انتقام نہیں ہے۔ تو دونوں طرح انسان کو متوازن ہو کے بیلنس پرسنالٹی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ قرآن آگے کہتا ہے حقاً علی المحسنین، یہ لازم ہے ان لوگوں پر جو محسنین ہیں، یعنی خوبصورت طریقے سے معاملے کو نبھانا چاہتے ہیں، ان کے اوپر یہ بات لازم ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اختلاف کو دشمنی میں بدلنا ہے یا پھر اختلاف کو اختلاف رہنے دینا ہے۔ یہ فیصلہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک فیصلہ یہ کرتا ہے کہ ہم نے اختلاف کو دشمنی میں بدلنا ہے، انتقام میں بدلنا ہے، باہمی عداوت میں بدل دینا ہے، بغض میں بدل دینا ہے، حسد میں بدل دینا ہے، یا پھر ہم نے بیلنسڈ ہو کر خوبصورتی کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھ جانا ہے۔ اختلاف انسان رکھتا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں بچوں سے بھی اور والدین سے بھی کہ آپ اختلاف رکھیں، بچوں سے اختلاف بھی رکھیں، لیکن ان کی تضحیق نہ کریں، ان کی تذلیل نہ کریں۔ اختلاف رکھیں پر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ٹانٹ نہ کریں، اور ان کی خدا نہ خواستہ ان کے اعمال میں کریکٹر اسیسینیشن نہ ڈھونڈیں، یعنی ان کے کردار پہ حرف نہ آنے دیں، نہ ہی ان کے کردار کے بارے میں بات کریں، نہ ان کے کریکٹر کو لوز کرنے کی کوشش کریں، نہ ان پہ الزامات لگائیں۔ اور اسی طرح اولاد ہے وہ والدین کی نیتوں پہ شک نہ کرے، اور نہ ہی وہ تذلیل کرے والدین کی، نہ توہین کرے، نہ تضحیق کرے، اور نہ یہ سوچے کہ میرے والدین جاہل ہیں، اور نہ ہی یہ الفاظ کہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کچھ جانتے ہی نہیں۔ دراصل اختلاف رکھنا ہے، اور اختلاف میں کسی کے کردار پہ بات نہیں کرنا۔ اختلاف کو اختلاف ہی رکھیے، وہ بہن بھائی ہوں، وہ والدین ہوں، وہ اولاد ہو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو، ان رشتوں میں اختلاف کو اختلاف رکھیے، اختلاف کو دشمنی میں، عداوت میں، نفرت میں نہ بدلے۔ ہاں البتہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہے تو اوائڈ کیجیے، دامن بچا لیجیے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب دیکھیے آگے قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اب ایک اور صورت ہے قرآن مجید دوسری صورت بیان کر، ایک طلاق دینا اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ حق مہر آپ نے مقرر نہیں کیا، نہ رخصتی ہوئی نہ حق مہر مقرر ہوا، ایک صورت یہ تھی۔ دوسری صورت کیا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دیتے ہو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، یعنی ان کی رخصتی نہیں ہوئی، خاتون کی رخصتی نہیں ہوئی، بچی کی رخصتی نہیں ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم نے فرض کیا ہے ان کے لیے حق مہر، یعنی تم نے حق مہر مقرر کیا ہے، تو حق مہر اگر مقرر کیا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو رخصتی نہ ہونے کی صورت میں مگر حق مہر مقرر ہے تو پھر کیا صورت بنے گی؟ قرآن مجید فرماتا ہے فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، آدھا ہوگا جو تم نے فرض کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید آگے فرما رہے آدھا، یعنی اگر مثال کے طور پہ 5 لاکھ مقرر کیا ہے تو 2.5 لاکھ دینا ہوگا، اگر لاکھ مقرر کیا ہے تو آدھا یعنی 50,000 دینا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ حق مہر جو مقرر ہو ویسے تو بچی کا فیصلہ ہے، یہ دلہن کا فیصلہ ہوتا ہے، یا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ولی کا فیصلہ ہو سکتا ہے، وہ دونوں مشاورت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن باوقار حق مہر ہونا چاہیے جس سے بچی کا وقار چھلکے، یعنی محسوس ہو کہ ان کی عزت اور وقار